القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم ورکن القیاس هو العلت، اور قیاس کا رکن وہ علت ہے، اور علت کہتے ہیں ای الوصف الذی یناط به الحکم الشرعی، یعنی وہ وصف جس کے ساتھ حکم شرعی جڑا ہوا ہوتا ہے، یوجد الحکم بوجودہ وینعدم بانعدامہ، جب وہ وصف پایا جاتا ہے تو حکم شرعی بھی پایا جاتا ہے، اور جب وصف ختم ہو جاتا ہے تو حکم شرعی بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کوصف السکر فی الخمر، جیسے کہ شراب کا وصف نشہ آور ہونا۔ ماقبل میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو قیاس میں اصل ہے وہ تین چیزیں ہیں، ایک تو ہے مقیس علیہ جس کو اصل کہا جاتا ہے، دوسرا ہے مقیس جس کو فرع بھی کہا جاتا ہے، اور تیسرا ہے علت۔ اب علت کسے کہتے ہیں یہاں اس کی وضاحت کر رہے ہیں، تو کہنے کہ علت یہ ایک وصف ہے، یعنی ایک حالت ہے، اور اسی علت کے ساتھ حکم شرعی جڑا ہوا ہوتا ہے۔ جب اصل کے اندر سب سے پہلے ہم اصل کے اندر اس علت کو تلاش کریں گے، بہت باریک بینی سے، بہت اجتہاد کے ساتھ جب وہ علت ہم پا لیں گے تو اس کو پھر ہم فرع کے اندر منتقل کریں گے۔ جب فرع کے اندر وہ علت پائی جائے گی تو اصل کے اندر جو حکم تھا اس کو ہم فرع کے اندر منتقل کر دیتے ہیں۔ تو جو علت ہے وہ قیاس کا بنیادی رکن ہے۔ جب وہ وصف پایا جائے گا تو حکم شرعی پایا جائے گا فرع کے اندر، اور جب وصف ختم ہو جائے گا تو فرع کے اندر حکم شرعی بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کو مثال سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیے شریعت کے اندر ہم جانتے ہیں کہ شراب حرام ہے۔ اب ہم نے بہت باریک بینی سے مطالعہ کیا، غور کیا، اجتہاد کیا کہ جو شراب حرام ہے یہ کیوں حرام ہے، اس کی علت کیا ہے؟ تو ہم نے پایا کہ شراب کی جو حرمت کی علت ہے وہ ہے نشہ آور ہونا، لہذا جب تک شراب نشہ آور ہوگی حرام ہوگی، اور اگر شراب سے ہم اس کے نشہ کو دور کر دیں، شراب مسکر نہ ہو، تو پھر وہ حکم شرعی حرمت کا ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ جب شراب کو خوب سڑایا جاتا ہے یہاں تک کہ اس سے نشہ ختم ہو جائے تو اب وہ شراب کے سلسلے میں حرمت کا حکم باقی نہیں رہے گا۔ چنانچہ سرکہ ہم جانتے ہیں کہ سرکہ حلال ہے، بلکہ حدیث کے اندر اسے نعم الادام یعنی بہترین سالن سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو اس سرکہ جو ہے شرابی سے بنایا جاتا ہے، شراب کو اتنا سڑایا جاتا ہے کہ اس سے نشہ ختم ہو جاتا ہے تو سرکہ بن جاتا ہے۔ تو جو علت ہے وہ ہے اس کا مسکر ہونا، اور علت سرکہ کے اندر نہیں پایا گیا تو وہاں جو حکم شرعی تھا حرمت کا وہ بھی ختم ہو گیا۔ وَيُعْرَفُ الْعِلَّةُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَالِاجْتِهَادِ، اور علت کو جانا جائے گا کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ سے، اجماع سے اور اجتہاد سے۔ تو جب ہم نے اتنی بات جان لی کہ علت یہ قیاس کا بنیادی رکن ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ ہم علت کو کیسے تلاش کریں گے؟ کسی بھی حکم شرعی کے اندر جب ہم علت کو تلاش کریں گے تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا اس کی علت یہی ہے؟ تو کہنے کہ علت کے جاننے کے 4 طریقے ہیں۔ کبھی تو کتاب اللہ سے معلوم ہو جائے گی علت، کبھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کبھی اجماع سے، اور کبھی اجتہاد سے۔ اب ہر ایک کی مثال لے کے سمجھائیں گے۔ وہ علت جو کتاب اللہ سے معلوم ہے وہ ہے کثرت طواف۔ چنانچہ سورہ نور کے اندر جو
خادم ہیں جو گھر کے اندر بکثرت آتے جاتے ہیں، تو ان کو استئذان یعنی گھر میں آنے سے پہلے اجازت لینے کے سلسلے میں چھوٹ دی گئی ہے، تنگی کو دور کرنے کے لیے۔ چنانچہ وارد کا ارشاد ہے کہ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، یعنی وہ بکثرت تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو اس کے اندر علت کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ جو کثرت طواف کی علت ہے ہم نے کتاب اللہ سے جانا۔ کہہ رہے مثال العلت المعلومۃ بالکتاب کثرت الطواف، وہ علت جو کتاب اللہ سے معلوم ہوئی ہے وہ ہے کثرت طواف، بکثرت آنا جانا۔ فإنها جعلت علة لسقوط الحرج، اس لیے فی الاستئذان فی قولہ تعالی، اس لیے کہ اس کو علت بنایا گیا ہے دفع حرج کے لیے، اجازت طلب کرنے کے سلسلے میں باری تعالیٰ کے اس ارشاد کے اندر، طوافون علیکم بعضکم علی بعض، یہ جو خادم ہیں ان کو اجازت طلب نہیں کرنا ہے، چھوٹ دی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بکثرت تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں۔ دوسری مثال اس علت کی جو کتاب اللہ سے معلوم ہے وہ ہے تیسیر، یعنی سہولت پیدا کرنا۔ والتیسیر، اور دوسری مثال اس علت کی جو کتاب اللہ سے معلوم ہوئی ہے وہ ہے آسانی اور سہولت پیدا کرنا۔ فإنه جعل علة لإفطار المریض والمسافر فی قوله تعالی، اس لیے کہ تیسیر کو علت بنایا گیا ہے مریض اور مسافر کے افطار کے سلسلے میں، روزہ نہ رکھنے کے سلسلے میں، باری تعالیٰ کے اس ارشاد کے اندر، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا ہے۔ تو اس کے اندر آپ غور کریں گے کہ مریض کو اور اسی طرح مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، یعنی روزہ چاہے تو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اس حکم شرعی کی جو علت بیان کی ہے وہ ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کو چاہتا ہے۔ تو باری تعالیٰ نے تیسیر کو اس حکم شرعی کی علت بنایا، اور اس کو ہم نے کتاب اللہ سے جانا۔ مثال العلت المعلومۃ بسنت استرخاء المفاصل، کہہ رہے ہیں کہ اس علت کی مثال جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہو وہ ہے استرخاء مفاصل۔ استرخاء مفاصل یعنی جوڑوں کا ڈھیلا پڑ جانا۔ فإنه جعل علة لنقض الوضوء في النوم، اس لیے کہ اس کو علت بنایا گیا ہے وضو کے ٹوٹنے کے سلسلے میں نیند سے، فی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر، فإنه إذا نام مضطجعا استرخت مفاصله، اس لیے کہ اگر کوئی آدمی سو جائے لیٹ کر تو اس کے بدن کے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو نواقض وضو ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی لیٹ کر سو جائے تو اس سے بھی وضو جاتا رہتا ہے۔ اس حکم شرعی کی علت حدیث کے اندر خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ان الفاظ کے اندر کہ اذا نام مضطجعا استرخت مفاصلہ، آدمی جب سو جاتا ہے تو اس کے جو بدن کے اعضاء ہوتے ہیں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، چنانچہ کب ریح خارج ہو جائے آدمی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو یہ جو استرخاء مفاصل علت ہے، اس علت کو ہم نے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جانا۔ مثال العلت المعلومۃ بالاجماع الصغر، اس علت کی مثال جو اجماع سے جانی گئی ہے وہ ہے صغر یعنی بچپن۔ فإنه جعل علة لولایت الاب، اس لیے کہ اس کو علت بنایا گیا ہے بچے کے باپ کے حق کے سلسلے میں، اس لیے کہ اس کو علت بنایا گیا ہے باپ کی ولایت کے لیے، فی حق الصغر اجماعا،
نابالغ بچے کے حق میں اجماع سے۔ والبلوغ مع العقل علة لزوال ولایت الاب فی حق الغلام اجماعا، اور عقل کے ساتھ بالغ ہونے کو بچے کے حق میں بالاتفاق باپ کی ولایت کے ختم ہو جانے کی علت بنایا گیا ہے۔ تو اجماع امت سے ہم نے یہ بات جان لی کہ جو نابالغ بچہ ہوتا ہے یا بچی ہوتی ہے اس پر باپ کو ولایت حاصل ہوتی ہے، باپ اس کا ولی ہوتا ہے، اور اس کی علت کیا ہے؟ صغر ہے۔ چنانچہ اگر بچی نابالغ ہے تو باپ اس کا جبری نکاح کر سکتا ہے۔ تو جو علت ہے ولایت کی وہ ہے صغر، اور یہ علت ہم نے اجماع سے جانا ہے۔ مثال العلت المعلومۃ بالاجتہاد القدر مع الجنس فی الاموال الربویۃ، کہہ رہے اس علت کی مثال جو اجتہاد سے معلوم ہوئی قدر مع الجنس ہے سودی اموال میں۔ دیکھیے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، گیہوں گیہوں کے بدلے، جو کو جو کے بدلے، کھجور کو کھجور کے بدلے، نمک کو نمک کے بدلے، مانند کو مانند کے ساتھ برابر سرابر دست بدست بیچو، اور جب یہ اجناس مختلف ہوں تو جس طرح چاہو بیچو، بشرطے کہ دست بدست ہو۔ تو اس حدیث کے اندر فقہائے احناف نے مختلف مکتب فکر مجتہدین نے غور و فکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشیاء ستہ کو ایک دوسرے کے عوض بیچنے سے منع فرمایا ہے، اس کی علت کیا ہے؟ تو فقہائے احناف نے غور و خوض کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ جو حرمت کی علت ہے وہ قدر مع الجنس ہے۔ قدر کے معنی آتے ہیں ناپنے کی یا تولنے کی چیز ہونا، اور جنس کے معنی آتے ہیں ہم جنس ہونا۔ تو ان اشیاء ستہ کے اندر حرمت ربا کی جو اصل علت ہے وہ ہے قدریت اور ہم جنس ہونا، اور اس علت کو ہم نے کیسے جانا؟ ہم نے جانا اس علت کو اجتہاد سے۔